السلام علیکم دوستو، دا انفارمیٹیو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہٹلر ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 20 اپریل 1899 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ اس نے ویانا، آسٹریلیا کا دارالحکومت کے کالج فائن آف آرٹس میں داخلے کے لیے درخواست کی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا۔ پھر 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک ہٹلر میں قائدانہ صلاحیت کی کمی تھی، اس لیے مزید ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور 1930 میں جرمن کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ پھر 1933 کے الیکشنز میں نازی پارٹی اکثریت حاصل تو نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ ترین عہدہ چانسلر تک رسائی حاصل کر گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف کو زیر کرنے کی ہر کوشش کی اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ اپنی قوم کو اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ اس طرح جرمنی کے لوگ ہٹلر کے گرویدہ ہو گئے۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوعیت آئی۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض دنیا کے تاریخ دان اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان گردانتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت بھی کہنا بجا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پر اثر تقریر کرنے کا ماہر تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ اور سحر انگیز ہوتا کہ تمام لوگ محصور ہو کر رہ جاتے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیاتوں میں شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت اور گالی سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام میں ہٹلر کو بھی اسی طرح شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جرمنی کی قوم آج بھی اپنے اجداد کی غلطی پر نادم ہے اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار معنی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون کیا اور اسی نسل کشی کو یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ لی۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ کی اور نئی نویلی دلہن ایون برون کو شریک حیات بنایا، لیکن چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 30 اپریل 1945 کو ہی خود سوزی کر لی۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفارمیٹیو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔